Watching World Expo, presenting you Gladiators 2000। کہانی کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ دو آرمی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ایک روم کی آرمی ہے اور ایک جرمن کے تاجر۔ روم کی آرمی کا کمانڈر میکسیمس ہوتا ہے اور یہی اس مووی کا مین کریکٹر ہے۔ میکسیمس کے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے کہنے پر وہ اپنی جان تک دے سکتے ہیں۔ ایک زبردست جنگ کے بعد روم کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ روم کی آرمی کا کنگ میکسیمس کے پاس آتا ہے اور اس کو شاباش دیتا ہے۔ حالانکہ روم کو فتح حاصل ہوئی تھی مگر کنگ خوش نہیں تھے کیونکہ ان کی 20 سالہ حکومت میں سے 16 سال ان کے جنگ میں ہی گزرے تھے۔ اب کنگ امن و امان چاہتے تھے کیونکہ کنگ اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور اب وہ چاہتے تھے کہ میکسیمس ہی بادشاہی کو سنبھالے۔ مگر میکسیمس اب اپنے گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ پچھلے بہت عرصے سے اپنے گھر پر نہیں گیا تھا۔ مگر راجا اس سے اصرار کرتے ہیں کہ اب تم ہی ہو جو بادشاہی کو سنبھال سکتا ہے، مگر میکسیمس اس سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اب بادشاہ کا بیٹا اور بیٹی دکھائے جاتے ہیں۔ بادشاہ کا بیٹا جس کا نام کوموڈس ہے وہ بہت بے رحم انسان ہوتا ہے۔ بادشاہ کو پتا ہے کہ وہ اب بادشاہی نہیں سنبھال سکے گا۔ بادشاہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ میکسیکو کو ہی بادشاہت سونپ دے مگر میکسیکو یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بادشاہ کہتے ہیں کاش تم میرے بیٹے ہوتے اور میں تمہیں بادشاہی سونپ دیتا۔ میکسیمس کہتا ہے کہ کوموڈوس کو یہ بات بری لگ سکتی ہے مگر بادشاہ کہتے ہیں کہ میرا حکم سب کو ماننا ہوگا۔ میں تمہیں کل رات تک کا ٹائم دیتا ہوں، تم سوچ کر فیصلہ کر لو کہ تمہیں بادشاہت سونپ لینی ہے کہ نہیں۔ دکھایا جاتا ہے میکسیمس اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے اور اپنے غلام سے کہتا ہے کہ شاید اب ہم کبھی واپس نہ جا سکیں۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتا تھا اور اس کے پاس وقت بھی تھا، وہ جا سکتا تھا مگر شاید اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کو بادشاہت لینی ہے۔ کوموڈوس اپنے والد کے پاس آتا ہے۔ کنگ اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے بادشاہت کی ذمہ داری میکسیمس کو سونپ دی ہے۔ کوموڈوس کہتا ہے کہ میں نے آپ کا ایک بار خط دیکھا تھا جس میں آپ نے لکھا تھا جس میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی، انصاف، نظم و ضبط، برداشت اور ذہانت، آپ اس کو ہی یہ سونپیں گے اور میں جانتا ہوں مجھ میں یہ خوبیاں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے مگر میرے خواب کافی بڑے ہیں اور میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے کہتے کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور ایسے ہی وہ کنگ کو پکڑ کر کنگ کا گلا دبا دیتا ہے کیونکہ وہ روم کی بادشاہت چاہتا تھا۔ اور اب میکسیمس راجا کے کمرے میں آتا ہے تو کوموڈس اس کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ والد محترم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مگر جب میکسیمس ان کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی موت ہارٹ اٹیک سے نہیں بلکہ ان کو مرڈر کیا گیا ہے۔ کوموڈوس کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے، تم میرا ہاتھ تھام لو اور میرے ساتھ مل کر کام کرو۔ مگر میکسیمس اس کے پاس سے گزر جاتا ہے اور اس کی بات کا جواب تک نہیں دیتا۔ میکسیمس کا ایک نوکر ان کو کہتا ہے کہ آپ کو کوموڈوس کی بات مان لینی چاہیے تھی، مگر میکسیمس کہتے ہیں کہ راجا کا مرڈر ہوا ہے، مجھے پہلے اس بات کی تفصیل لینی ہے۔ اتنی ہی دیر میں کوموڈس کے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ میکسیمس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں مارنے کا حکم ہوا ہے۔ میکسیمس سمجھ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری صرف ایک شرط ہے کہ میری فیملی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تمہاری فیملی کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر وہ میکسیمس کے سر پر زوردار ڈنڈا مارتے ہیں اور پھر وہ لوگ میکسیمس کو جنگل میں لے جاتے ہیں۔ وہ اس کو مارنے لگتے ہیں مگر وہ ان سے مقابلہ کرتا ہے کیونکہ وہ بھی بہت ہمت والا تھا، وہ سب کو مار دیتا ہے۔ اب اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے جلد از جلد اپنی فیملی کے پاس پہنچنا ہے کیونکہ وہ ان کو کوموڈوس سے بچانا چاہتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے ہر طرف آگ ہے اور اس کی فیملی کو مار دیا گیا ہے۔ وہ بہت روتا ہے اور اب اپنی فیملی کو دفناتا ہے اور وہیں پر روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر اتنے میں وہاں کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ میکسیمس کو باندی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جانوروں اور انسانوں کو باندی بنا کر بیچتے تھے۔ پھر وہ میکسیمس کو ایک شخص کو بیچتے ہیں جو کہ گلیڈیٹر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو تلوار بازی سکھاتا ہے اور ایک اچھا تلوار باز بناتا ہے۔ میکسیمس کو بھی سکھایا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر تلوار بازی کا کھیل ہوا کرتا تھا اور ان لوگوں میں یہ بہت مقبول تھا۔
मगर अब मैक्सिमस मजबूर है क्योंकि वो नहीं लड़ेगा तो मारा जाएगा। उसको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। मैक्सिमस की दोस्ती दो लोगों से हो जाती है और जब उनका पहला मुकाबला हो रहा होता है तो उनके सामने वाले सब लोगों को मार देते हैं, मैक्सिमस के दो दोस्त, और बस वो ही बच जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कोमोडोस रोम का किंग बन गया है, मगर उसे अपनी आवाम की कोई फिक्र नहीं होती। जब मशीर उसको बताते हैं कि हमारे लोगों में एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, मशीर बताते हैं कि हमें अब कुछ करना चाहिए, तो कोमोडोस उनका ध्यान बटाने के लिए कहता है कि मैं खेलों का इनेकाद करूँगा। कोमोडोस को कोई भी पसंद नहीं करता और कोमोडोस जिन खेलों का इनेकाद करना चाहता था, मशीर उन्हें बताता है कि किंग बहुत पहले इन खेलों को ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि वो नॉर्मल खेल नहीं थे, वो खूनी खेल थे जिनमें लोगों की जान तक चली जाती थी। किंग एक रहमदिल इंसान थे और वो ऐसे खेलों को पसंद नहीं करते थे, मगर ये एक ऐसा खेल था जिसका हिस्सा मैक्सिमस भी बन सकता था, क्योंकि वो बहुत सारी जंगों में लड़ चुका था और अब वो तलवारबाजी के खेल में भी बहुत आगे रहने लगा था। वहाँ पर वो शख्स भी मौजूद होता है जो कि उसको ख़रीद कर लाया था। ग्लैडिएटर को खबर मिलती है कि शाही खेलों का ऐलान हो गया है। वो मैक्सिमस को अपने पास बुलाता है और उसको बताता है कि शाही खेलों का इनेकाद होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाकर लड़ो। वो बताता है कि वहाँ पर खेलना बहुत खुशकिस्मती की बात है और अगर तुम जीत जाते हो तो बहुत सारे लोग तुम्हें दाद देने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। मैक्सिमस कहता है क्या तुम भी तलवारबाज थे? वो कहता है हाँ, मैं भी तलवारबाज था। तो मैक्सिमस कहता है तुम्हें आज़ादी कैसे मिली? वो ये सुनकर एक तलवार दिखाता है और बताता है कि मुझे ये तलवार किंग ने दी थी और लोगों का दिल जीतना मेरा काम था। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी आज़ादी मिले तो तुम्हें भी ऐसे ही लोगों का दिल जीतना होगा। मैक्सिमस कहता है कि मैं शहंशाह के सामने खड़ा होना और लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो सब लोग लड़ने के लिए रोम पहुँच जाते हैं। फिर वो स्टेडियम जहाँ पर खेल होना होता है वो दिखाया जाता है और फिर दिखाया जाता है कि कोमोडोस अब भी परेशान है क्योंकि उसके लोग उसको पसंद नहीं करते और उसकी बहन और उसका बेटा भी उसके साथ रहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कोमोडोस की बहन अपने अब्बू के मशीर के साथ मिलती है और कहती है कि कोमोडोस को मरना होगा। वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कोमोडोस नहीं मर सकता, क्योंकि कुछ लोग कोमोडोस को चाहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग उसको अभी भी पसंद करते थे और वो कहते हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जब सब लोग कोमोडोस से नफरत करने लगेंगे और वो लोग कहते हैं कि जब वो वक्त आएगा तो हम उस पर हमला कर देंगे। और फिर आखिर मुकाबले का दिन आ जाता है और मैक्सिमस अपने दोस्तों के साथ मुकाबले के मैदान में आ जाता है। मैक्सिमस ने अपने चेहरे पर निकाब पहना होता है। फिर जब उनका मुकाबिल दिखाए जाते हैं तो वो घोड़ा गाड़ियों पर सवार होते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि एक तरफा मुकाबला होगा। उनकी घोड़ा गाड़ियों पर बड़े बड़े कील लगे हुए होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि राजा, उसकी बहन और उसका बेटा भी खेल देखने के लिए आ जाते हैं। उनमें से कोई भी मैक्सिमस को पहचान नहीं पाता और फिर खेल का आगाज़ हो जाता है। दिखने में लगता है कि बहुत जल्द मैक्सिमस और उसके साथी मारे जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो उनकी घोड़ा गाड़ियों को नीचे गिरा देते हैं और उनके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमस के लोग नहीं मरते, मगर वो उनका मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और लोग चिल्ला चिल्लाकर मैक्सिमस को दाद दे रहे होते हैं क्योंकि मैक्सिमस ने एक तरफा मुकाबले को जीत लिया था। कोमोडोस ये देखता है तो वो कहता है कि हम इस वॉरियर से मिलना चाहते हैं और वो उसके पास मैदान में आ जाता है। वो उससे पूछता है कि मुझे अपना नाम बताओ और अपना मुंह से निकाब हटाओ। वो कहता है मेरा नाम ग्लैडिएटर है और वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगता है। कोमोडोस को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उसको आवाज़ देता है और कहता है अपना निकाब हटाओ और मुझे अपना नाम बताओ। फिर वो अपने मुंह से नकाब हटाता है और उसको बताता है कि मेरा नाम मैक्सिमस है, जिसके बच्चे और बीवी को तुमने मरवा दिया था और अब मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। वो कहता है कि मैं बादशाह का वफादार और एक सच्चा सिपाही हूँ। इतने में कोमोडोस के सिपाही आकर उन सबको घेर लेते हैं, मगर सारा मजमा चिल्लाने लगता है जीने दो, मतलब कि जाने दो। उनको उसे वहाँ पर छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो खेल का मैदान था और वो उस जगह पे उसको नहीं मार सकता था। और फिर सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। कोमोडोस की बहन को भी मालूम हो जाता है। वो फिर रात को कोमोडोस के पास उससे मिलने आती है।
میکسیمس چلاتا ہے کہ میری فیملی کو کیوں مارا، تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں، میں تو اپنے بابا کی موت پر بھی کھل کر رو نہیں سکی اور اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو بھی مروا۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک کمانڈو کو جانتی ہوں جس پر بابا بہت بھروسہ کرتے تھے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں اب آزاد نہیں ہوں، میں ایک غلام ہوں، میری سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل کے کھیل میں ہی میں مر جاؤں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم میری مدد کر دو، لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہاری مدد یہی ہے کہ تم آج کے بعد میرے پاس مت آنا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے اگلی صبح کوموڈوز جن لوگوں نے اس کو خبر پہنچائی تھی کہ میکسیمس مر چکا ہے، ان سب لوگوں کو مروا دیتا ہے۔ کوموڈوز میکسیمس کو مروانے کا ایک اور پلان بناتا ہے اور اس کا تلوار باز جو کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا تھا اس کا مقابلہ کروایا جاتا ہے اور ٹائگرز کو بھی میدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ٹائگر میکسیمس پر حملہ کرتا ہے اور پھر اس کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہی مار دیتا ہے۔ وہ تلوار باز کافی خطرناک ہوتا ہے مگر میکسیمس اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اس کو ہرا دیتا ہے۔ اب میکسیمس کے پاس موقع تھا کہ وہ اس کو مار دیتا اور چاروں طرف سے آوازیں بھی گونج رہی ہوتی ہیں کہ اس کو مار دو مار دو مار دو، اور کوموڈوز بھی اشارہ کر دیتا ہے کہ اس کو مار دو، مگر میکسیمس ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک رحم دل انسان ہوتا ہے۔ اس کی رحم دلی دیکھ کر ہر طرف ایک ہی آواز گونجنے لگتی ہے، رحم دل میکسیمس، رحم دل میکسیمس۔ اور پھر وہ جب باہر نکلنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کا غلام تھا وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی آرمی کہاں گئی، تو وہ بتاتا ہے کہ اس کی آرمی آسٹریلیا چلی گئی ہے۔ وہ اس سے زیادہ دیر تک بات نہیں کر پاتا کیونکہ اب وہ ایک غلام ہے۔ ابھی تک چاروں طرف ایک ہی نعرہ گونج رہا ہوتا ہے، رحم دل میکسیمس، رحم دل میکسیمس۔ وہ لوگ میکسیمس کو اس لیے نہیں پہچان پاتے کیونکہ وہ اسپین کی آرمی کا کمانڈو تھا جو کہ روم کے لیے لڑتی تھی۔ پھر وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور ایک دن سلاخوں کے پیچھے اس کا سرونٹ اس کو ملنے آتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ کمانڈو کی بہن کو بولنا کہ جس شخص سے وہ ملوانا چاہتی تھی میں ملنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ پھر کمانڈو کی بہن اور اس کے مشیر اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ میکسیمس ان کو کہتا ہے کہ میں آسٹریلیا جاؤں گا اور اپنے 5000 کی وفادار فوج سے ملوں گا اور پھر یہاں آ کر مقابلہ کروں گا اور پاور حاصل کروں گا۔ جب مجھے پاور مل جائے گا تو میں اس کو کسی صحیح انسان کو دے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اور اب کمانڈوز کو بھی ان پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے سب کچھ سچ سچ نہ بتایا تو میں تمہارے بیٹے کو مار ڈالوں گا۔ کمانڈوز غصے سے بولتا ہے اور اب اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ بتانا پڑتا ہے اور اب کمانڈوز کو سارا پلان پتہ چل چکا ہے۔ وہ اپنی آرمی کو میکسیمس کے پاس بھیجتا ہے مگر اس کے ساتھی باہر نکل کر مقابلہ کرنے شروع کر دیتے ہیں مگر وہ اسی میں مارے جاتے ہیں۔ میکسیمس بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی یونیفارم کے پاس جاتا ہے، وہ پہنتا ہے اور پھر وہ اپنے گھوڑے کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ گھوڑے کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سرونٹ کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر میکسیمس دیکھتا ہے کہ اس کی چاروں طرف کوموڈوز کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کو باندی بنا لیتے ہیں۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کوموڈوز اپنی بہن کو کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا اب میرے ساتھ ہی رہے گا، اگر تم نے پھر سے کوئی چالاکی کی تو یہ مار دیا جائے گا۔ وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ مجھے شاہی وارث چاہیے۔ کھیل کے میدان میں چاروں طرف میکسیمس کے نام کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں مگر وہ تو اب باندی بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر کوموڈو میکسیمس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری کہانی بھی بہت عجیب ہے، پہلے تم ایک کمانڈر تھے، پھر تم غلام بنے اور اب تم ایک تیر انداز ہو، اور اب اس سے بہترین بات کیا ہوگی کہ تمہارا مقابلہ راجا کے ساتھ ہو۔ میکسیمس اسے کہتا ہے کہ اب تم مجھ سے لڑو گے۔ کوموڈوز کہتا ہے کیوں میں تم سے ڈرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سے ڈرتے ہی آئے ہو۔ کوموڈو اسے کہتا ہے کہ تم جتنے بھی نہ ڈرو اپنی موت سے تو ڈرو گے، مگر میکسیمس اسے جواب دیتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا موت تمہاری طرف دیکھ کے مسکراتی ہے، تم بھی دیکھ کر مسکرا دینا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کیا وہ شخص بھی اپنی موت پر مسکرایا تھا؟ میکسیمس اس کو جواب دیتا ہے کہ وہ تمہارے بابا ہی تھے، ہاں وہ مسکرائے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم بھی بابا سے پیار کرتے تھے اور میں بھی بابا سے پیار کرتا ہوں، اس معنی ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کے گلے لگتا ہے اور اس کے پیچھے زوردار خنجر مار دیتا ہے اور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے اس کو کھیل والی وردی پہنا دی جائے۔
اور اب کوموڈوس اور میکسیمس میدان میں اتر جاتے ہیں۔ ایک زبردست مقابلہ ہوتا ہے اور کوموڈوس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے میری تلوار پکڑاؤ، مگر مشیر اس کو منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے ایک صاف اور شفاف مقابلہ۔ یہ دیکھ کر میکسیمس بھی اپنی تلوار نیچے گرا دیتا ہے اور پھر کوموڈوس اپنی کوہنی سے ایک چاقو نکال لیتا ہے اور اس کے ساتھ وار کرتا ہے میکسیمس کے اوپر، مگر وہ اسی کا چاقو اس سے چھین کر اس پر وار کر دیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ میکسیمس بھی کافی زخمی ہو چکا تھا۔ وہ کوموڈوس کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو چھوڑ دو، میں تم لوگوں کو تجارت سکھاؤں گا اور ہم لوگوں کو اب چاہیے کہ مل کر روم کے امن اور سکون کے لیے کام کریں۔ یہ ہمارے کنگ کا خواب تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ گر جاتا ہے اور کوموڈوس کی بہن اس کے پاس آتی ہے اور اس کو پکڑتی ہے۔ اور اب میکسیمس کو ہیلوسینیشن ہوتی ہے، یعنی کہ خواب آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے پاس ہے، کیونکہ وہ بہت عرصے سے گھر جانا چاہتا تھا اور ان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، مگر اب ایسا ممکن نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی میکسیمس خود بھی انتقال کر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت روتے ہیں۔ کوموڈو کی بہن سب کو کہتی ہے کہ اب یہاں پر صرف امن ہوگا۔ پھر میکسیمس کی باڈی سب لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر میدان سے باہر لے جاتے ہیں اور کوموڈو کی باڈی وہیں پر پڑی رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔